السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آتے ہی یہ سوال ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ تراویح جو کہ رمضان کی ایک اہم ترین عبادت ہے، یہ اس کی رکعات کتنی ہیں؟ 8 رکعات ہیں یا 20 رکعات ہیں؟ میں یہاں ایک بات تو پہلے واضح کر دوں کہ ایک یہ سوال کرنا کہ کیا 8 رکعات تراویح سنت ہے یا 20 رکعات تراویح سنت ہے، یا یہ سمجھنا کہ 20 رکعات تراویح سنت ہے۔ سنت کا معنی یہ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، کیا ایسا ہے؟ تو اس کے حوالے سے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو صحیح احادیث ہیں، صحیح بخاری کے اندر 2013 نمبر حدیث اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 736 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں احادیث کے اندر بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، ما کان یزید علی 11 رکعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ دن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ قیام اللیل نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور تراویح جو ہے وہ قیام اللیل ہی کو کہتے ہیں، تہجد سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر رمضان ہوگا تو اس کو ہم تراویح کہہ دیں گے، اور اگر رمضان کے علاوہ دن چل رہے ہوں گے تو اس کو ہم قیام اللیل یا تہجد کہہ دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک رہا رمضان کے اندر یا رمضان کے علاوہ وہ 11 رکعات ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات پڑھے ہوں، اور جو بھی روایات اس تعلق سے آتی ہیں وہ سب سخت ضعیف ہیں۔ اس لیے وہ علماء بھی جو علماء 20 رکعات تراویح کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعات تراویح سنت نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات نہیں پڑھے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات پڑھے ہوں۔ ہاں یہ ضرور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات تراویح اور 3 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے ہیں۔ بلکہ بعض روایات کے اندر جیسا کہ صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے راتوں میں قیام فرمایا صحابہ کے ساتھ، یعنی جماعت کی باقاعدہ تراویح کی، اور اس جماعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت رمضان کے اندر 11 رکعت تراویح پڑھانا ثابت ہے۔ بلکہ آپ کے بعض صحابہ نے اپنے گھر کے اندر جماعت کا اہتمام کر لیا، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو کہ معجم طبرانی کی روایت ہے کہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل رات مجھ سے کام ایسا ہو گیا جو کبھی پہلے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میرے گھر کی خواتین جمع ہو گئیں اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں قرآن زیادہ نہیں یاد ہے، لہذا ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں نماز جو تہجد ہے قیام اللیل ہے آپ ہماری امامت کریں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رات 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اور یہ بات اصول ہے اور طے ہے دین اسلام کے اندر کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کسی صحابی کا کوئی عمل آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عمل دین کا حصہ ہے اور یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اس کی رضامندی ہے، آپ کی خاموشی یہی اقرار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، جس کو ہم سنت تقریری کہتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے جماعت میں انسان پڑھ رہا ہو یا انفرادی پڑھ رہا ہو، سنت جو ہے وہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہے، یہی سنت ہے۔ ہاں اب یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، البتہ بعض علماء نے ایک اور چیز میں ذکر کرتا چلوں، بعض علماء نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام نے 11 رکعت سے زیادہ پڑھی ہیں، 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جناب صائب بن یزید سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جناب ابی بن کعب کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ لیکن جو صحیح روایت موجود ہے جس کو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر باب قیام رمضان کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جو صائب بن یزید کے پوتے ہیں محمد بن یوسف، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ صائب بن یزید انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب کو یہ حکم دیا کہ وہ رمضان کے اندر لوگوں کو قیام کروائیں۔ جناب ابی بن کعب اور زید بن ثابت کو یہ حکم دیا کہ وہ قیام کروائیں لوگوں کو
11 رکعت کا، یہ باقاعدہ حکم دیا جناب عمر بن خطاب نے ان صحابہ کو، کیونکہ تراویح کا جو باقاعدہ اہتمام فرمایا تھا، جو آغاز ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اور 11 رکعت سے شروع ہوا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص 11 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ جو رات کی نمازیں ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ 2 کر کے پڑھی جائیں۔ لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہی افضل ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں 100 باتیں کرتے رہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو بہت لمبا تھا، ہمارا قیام مختصر ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں رکعات کی تعداد بڑھا دینی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس طرف رہنمائی فرما دیتے، چاہے قیام لمبا ہو چاہے قیام مختصر ہو۔ جو افضل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ 8 رکعتیں ہیں، اور اس کو تا قیامت کوئی بھی شخص چیلنج نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت سے زیادہ پڑھی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ جو علماء 20 رکعتوں کے بھی قائل ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ہی پڑھی ہیں، البتہ 8 سے زیادہ پڑھنے کی گنجائش ہے ان علماء کے مطابق۔ لیکن اگر ایز اے مسلم میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کروں یا میں اپنا کوئی اور الگ سے کوئی رکعت کی تعداد بنا لوں، تو ظاہری بات ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ مجھے تراویح کا بھی اجر ملے اور تاکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا بھی اجر ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔